الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بالاسناد المتصل منا الی الامام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ بن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ آمین، انہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے فضل سے اس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ حدیث کے متن سے پہلے سند کے رجال پر ایک نظر ڈال لینا نہایت ہی مفید اور نہایت ہی ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں الحمیدی، حدثنا الحمیدی۔ حمیدی کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے، ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ ان کی نسبت جو حمیدی ہے یہ حمید ابن اسامہ کی جانب منسوب ہے، اور یہ حمید ابن اسامہ ان کے جد اعلیٰ ہیں، یا یہ کہ حمید ابن اسامہ کے نام سے قبیلہ چلتا تھا، اس قبیلے کی طرف یا جد اعلیٰ کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو حمیدی کہا جاتا تھا۔ علامہ سمعانی نے اپنی الانساب والکنہ میں یہی ذکر فرمایا ہے۔ ان کا نسب اوپر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصی پر مل جاتا ہے۔ یہ حمیدی سفیان ابن عیینہ کے عظیم تلامذہ میں ہیں۔ ابن عیینہ کی شاگردی میں امام شافعی کے رفیق سفر اور فقہ میں ان کے شاگرد تھے۔ امام شافعی جب آخری عمر میں مصر تشریف لے گئے تو یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کی وفات کے بعد مکہ معظمہ واپس آئے۔ سن 219 میں ان کا انتقال ہوا اور بعدوں نے سن 220 بتلایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حمیدی سے کل 75 روایتیں لی ہیں۔ حمیدی کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے پیش کی۔ ابن حجر عسقلانی نے ایک نقطہ بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے قدموا قریشن، تو اسی ارشاد نبوی کا امتثال کرتے ہوئے، اس کی تعمیل کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حمیدی قریشی کی روایت کو سب سے پہلے ذکر کیا، اس لیے کہ آپ کے قریشی اساتذہ میں ہیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں
ایک نقطہ اور ہے، سند کے لطائف ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے حدیث کی حیثیت پر تو فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال ایک لطف اور ایک حسن ہوتا ہے سند کا۔ تو بعد حضرات ایک اور مناسبت اور ایک اور لطیفہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں حمیدی مکی ہیں، یہ پہلی حدیث میں پہلے نمبر پر آئے، اور دوسری حدیث میں دوسرے نمبر پر امام مالک کا نام آیا ہے اور وہ مدنی ہے۔ تو نقطہ یہ بتایا کہ وحی کا مرکز اول مکہ ہے اور مرکز ثانی مدینہ ہے۔ تو پہلی حدیث میں، حدیث اول میں مرکز اول سے منسوب راوی حمیدی مکی کی حدیث پیش کی، اور حدیث ثانی میں مرکز ثانی سے منسوب راوی دوسرے نمبر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پیش کی۔ تو حمیدی امام بخاری کے استاذ ہیں، لیکن امام مالک جو ہیں امام بخاری کے استاد ہیں، اس لیے وہ دوسرے نمبر پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ حمیدی بڑے پائے کے محدث بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں۔ ان کی ایک بلند پایا تصنیف ہے مسند حمیدی کے نام سے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک جلیل القدر محدث حضرت مولانا ابو المعاصر حبیب الرحمن العازمی نور اللہ مرقدہ نے اس کتاب پر تعلیق کا کام کیا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ ایک حمیدی اور ہیں، ان کے ساتھ اشتباہ نہ ہونے پائے۔ وہ دوسرے حمیدی وہ ہیں جنہوں نے جمع بین الصحیحین کا کام کیا۔ اب آپ خوب سمجھ گئے کہ یہ پہلے حمیدی جو سند میں آئے ہیں تو امام بخاری کے شیخ ہیں، بخاری نے ان سے حدیث لی ہے، اور دوسرے حمیدی جن کا اب ذکر کر رہا ہوں انہوں نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیثوں کو جمع کرنے کا کام کیا۔ ان کا نام، اس دوسرے حمیدی کا نام محمد ابن ابی نصر ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ، ان کی کنیت تو ابو بکر تھی، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ انہوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیثوں کو مسانید کی ترتیب پر جمع کیا۔ یہ بہت مؤخر ہیں، اندلس کے رہنے والے ہیں، حافظ ابن عبد البر مالکی خطیب اور ابن حزم کے تلامذہ میں سے۔ ان کی وفات 488 میں ہوئی ہے۔ یہ امام بخاری کے استاد حمیدی کا تعارف تھا۔ آگے ان کے شیخ سفیان ابن عیینہ، کل ترمذی شریف میں، اس سے پہلے ترمذی شریف میں ایک بات بتائی جا چکی ہے کہ سفیان دو ہیں، ایک سفیان ثوری اور ایک سفیان ابن عیینہ۔ عام طور پر مشکل پیش آ جاتی ہے کہ کہاں کون مراد ہیں، وضاحت اس کی ترمذی کے سبق میں کی جا چکی ہے۔ یہاں سفیان ابن عیینہ ہے، ایک پہچان یہ بتائی گئی کہ نیچے کے طبقے میں اگر آویں تو سفیان ابن عیینہ ہیں، اوپر کے طبقے میں آویں تو سفیان ثوری مراد ہوتے ہیں۔ باقی اگر اس طرح نہ پتہ چل سکے تو پھر تتبع طرق سے، اسانید کے تفحص اور تلاش و جستجو سے اس کا کسی طرح پتہ چلتا ہے۔ محدثین کو اللہ اپنی شایان شان جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے اس قسم کے تمام اشتباہات کو اپنی مساعی جمیلہ کے نتیجے میں دور کر دیا ہے۔ یہاں سفیان ابن عیینہ مراد ہے۔ یہ سفیان ابن عیینہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 87 تابعین سے ملاقات کی۔ معلوم یہ ہوا یہ خود تبع تابعی ہیں۔ بعض لوگوں نے
غلطی سے ان کو بھی تابعی لکھ دیا ہے، یہ تبع تابعی ہیں۔ تہذیب التہذیب میں ان کے بارے میں یہ لکھا کہ 87 تابعین سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملا علی قاری ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہوا امام عالم ثبت حجت زاہد ورع مجمع علی صحت حدیثی، اتنی صفات کے مالک ہیں۔ زبردست عالم ہیں، زبردست معتبر راوی ہیں، حجت ہیں، زاہد ہیں، متقی ہیں، ان کی حدیث کی صحت پر اتفاق ہے۔ قردری نے تو یہ بھی بتلایا کہ امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ اور اساتذہ میں سے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ کی کوفہ میں ولادت ہوئی 15ویں شعبان میں، یعنی کہ شب براءت میں۔ سن 198 میں ان کی وفات ہوئی۔ تیسرا نام دیکھیے سند میں، یحییٰ ابن سعید الانصاری۔ یحییٰ ابن سعید الانصاری یہ بھی ایک مشہور تابعی ہے۔ ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ تو تبع تابعی تھے، یہ مشہور تابعی ہیں، یہ بھی ثقہ ہیں، ثبت ہیں، امام فی الحدیث ہیں۔ 143 میں ان کی وفات ہے۔ حافظ نے فتح الباری میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کان ثقۃ کثیر الحدیث حجۃ ثبتا۔ علی ابن مدینی فرماتے ہیں کہ میرے علم میں حضرت انس کے علاوہ کسی صحابی سے ان کا سماع ثابت نہیں۔ بہرحال تابعی ہونا ثابت ہے اور صغار تابعین میں ان کو شمار کیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی۔ محمد ابن ابراہیم التیمی کون ہیں؟ یحییٰ ابن سعید الانصاری تو صغار تابعین میں تھے، اور محمد ابن ابراہیم التیمی یہ کبار یا اوساط تابعین میں ہیں۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ان کو کثیر الحدیث بتلایا ہے۔ یہ تیمی اس وجہ سے کہلاتے ہیں کہ تیم ابن مرہ کی طرف منسوب ہیں۔ ابن حبان نے ان کے بارے میں کہا یہ ثقات تابعین میں سے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے زیارت کی ہے۔ ابن عمر سے بھی ان کو شرف سماع حاصل ہے۔ سن 120 یا 21 میں مدینہ طیبہ میں ان کا انتقال ہوا۔ اب ایک نام رہ جاتا ہے، سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی۔ علقمہ ابن وقاص لیثی تقریب التہذیب میں حافظ رحمہ اللہ نے ان کو ثقۃ ثبت کہا ہے، اور جمہور کے نزدیک یہ ثقات تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ البتہ حافظ ابن مندہ نے ان کو صحابی مانا ہے۔ لیکن جمہور کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ ثقات تابعین میں سے ہیں۔ یہ روایت لے رہے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عمر ابن خطاب کو خوب اچھی طرح آپ جانتے ہیں، لقب فاروق ہے، کنیت ابو حفص ہے، اور دونوں چیزیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ملی ہیں۔ لقب فاروق، کنیت ابو حفص، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی ہے۔ حضرت عمر کی ولادت واقع فیل کے 13 برس بعد ہوئی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 سال جبکہ آپ کی عمر 27 برس کی تھی، یعنی حضرت عمر کی عمر 27 برس کی ہوئی، اس وقت یہ اسلام لے آئے۔ اس سے پہلے 40 مرد 11 عورتیں یا 33 مرد اور 6 عورتیں یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ کئی دن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ عمر کو دے دیجیے۔ دعا کے الفاظ معلوم ہے کہ کہتے تھے اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام، یا اللہ ان دونوں میں سے کسی کو دے دیجیے، یا اللہ دین اسلام کو عمر ابن خطاب سے عزت دے دیجیے، قوت عطا فرما دیجیے۔ اسی لیے تو کہا جاتا تھا ہم طالب بودند او مطلوب، یعنی کہ سارے صحابہ تو طالب تھے، حضرت عمر مطلوب تھے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے میں برکت سے مسلمان ہوئے۔ ایک موقع پر آپ نے ان کو فاروق کا لقب دیا۔ ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے، تفسیر میں قرآن مجید کی آیت یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اس کی تفسیر میں ایک منافق کا واقعہ آتا ہے، اس کے فیصلہ کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب دیا تھا۔ سن 13 ہجری میں جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو یہ خلیفہ بنے، اور 10 برس 6 مہینہ 5 دن تخت خلافت پر جلوہ افروز رہے۔ 10 برس 6 مہینہ 10.5 سال۔ ایک دن فجر کی نماز میں ابو لولو مجوسی نے آپ پر حملہ کر دیا۔ یہ تاریخ 27 ذی الحجہ کی تھی، بدھ کا دن تھا، زخمی ہوئے۔ اس کے بعد 5 دن آپ بیمار رہے۔ 5ویں دن محرم کی 1 تاریخ کو 63 سال کی عمر میں آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور روضہ مطہرہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ کو دفن ہونا نصیب ہوا۔ اب راویوں پر گفتگو مکمل ہو گئی۔ اب دیکھیے سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر یقول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ حدیث کے متن پر اب اگلی مجلس میں گفتگو ہوگی، اس لیے کہ آپ کی اس مجلس کا وقت اور اس کے منٹ تقریباً پورے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔